اس لیے اب ملوکیت کے پرانے طرق و انداز کا سکہ دنیا میں نہیں چل سکتا تھا۔ عیسائیت نے جن قواعد و ضوابط کو رائج کیا تھا وہ نظم و ضبط اور وحدت و یکجہتی کے بجائے تشدد و افتراق اور بربادی اور ہلاکت کا موجب بن رہے تھے۔ غرضے کے وقت وہ آ چکا تھا جبکہ ہر طرف فساد ہی فساد نظر آتا تھا۔ تہذیب کا وہ بلند و بالا درخت جس کی سرسبز و شاداب شاخیں کبھی ساری دنیا پر سایہ فگن تھیں اور آرٹ، سائنس اور لٹریچر کے سنہری پھلوں سے لدی ہوئی تھیں، اب لڑ کھڑا رہا تھا۔ عقیدت و احترام کی زندگی بخش نمی اس کے تنے سے خشک ہو چکی تھی اور وہ اندر تک سے بوسیدہ اور کھوکھلا ہو چکا تھا۔ جنگ و جدال کے طوفان نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے، جو صرف پرانی رسموں کے بندھن سے یک جاگ کھڑے تھے اور جن کے متعلق ہر وقت خطرہ تھا کہ اب گرے یا اب۔ کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ کیا ان حالات میں کوئی ایسا جذباتی کلچر پیدا کیا جا سکتا تھا جو نوع انسانی کو ایک مرتبہ پھر ایک نقطے پر جمع کر دے اور اس طرح تہذیب کو مٹنے سے بچا لے؟ اس کلچر کو بالکل نئے انداز کا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ پرانی رسومات و آئین سب مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور قوانین مرتب کرنا صدیوں کا کام تھا۔ یہ تھا نقشہ۔ تہذیب کا وہ بلند بارہ درخت، اس کی یہ حالت ہو چکی تھی، اور یہ اس کے بعد وہ لکھتا ہے کہ یہ امر موجب حیرت و استعجاب ہے کہ اس قسم کا نیا کلچر عرب کی سرزمین سے پیدا ہوا جبکہ اس کی دنیا کو اشد ضرورت تھی۔ یا ایھا المدثر، کارلائل کی ایک کتاب ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ۔ وہ بھی جب دنیا کے قدیم ہیروز کا ذکر کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے صاحب۔ وہ کتاب بھی پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عربوں کے لیے یہ انقلاب ایک نئی زندگی تھی، نئی زندگی جو انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے آئی تھی۔ عرب اس کے ذریعے پہلی دفعہ زندہ ہوا، ایک ایسی قوم جو ابتدائے آفرینش سے گمنامی کے عالم میں ریوڑ چڑھاتی پھرتی تھی۔ ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے ساتھ ایک ایسا پیغام لایا جس پر وہ قوم ایمان لے آئی۔ وہ دیکھو، وہی گمنام چرواہے دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے۔ وہ حقیر قوم ایک عظیم الشان ملت میں تبدیل ہو گئی۔ ایک صدی کے اندر اندر عرب ایک طرف غرناطہ اور دوسری طرف دہلی تک چھا گئے۔ اس کے بعد سینکڑوں برس ہو چلے ہیں کہ یہ اسی شان و شوکت اور درخشندگی اور تابندگی سے قرۂ ارض کے ایک حصے پر مسلط ہیں، اور یہ سب ایمان کی حرارت سے ہوا۔ ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان ہی سے زندگی ملتی ہے۔ جو ہی کسی قوم میں ایمان پیدا ہوا، اس قوم کی تاریخ اعمال میں نتائج اور روح میں بالیدگی پیدا کرنے والی بن گئی۔ سنیے فرقہ اس کا، وہ عرب، یہ محمد، اور 100 سال کا عرصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا یہ انقلاب ایسا ہی نہیں جیسے ریت کے کسی سیاہ گمنام ٹیلے پر آسمان سے بجلی کی لہر آ گرے اور وہ ریت کا تودہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آتش گیر مادہ میں تبدیل ہو کر اس طرح بھگ سے اڑ جائے کہ دلی سے غرناطہ تک اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آ جائے۔ نوع انسانی، کیا الفاظ، نوع انسانی خشک نیستاں کی طرح ایک شرارہ کے انتظار میں تھی۔ وہ بجلی کا شرارہ اس بطل جلیل کی صورت میں آسمان سے آیا اور تمام نوع انسانی کو شعلہ صفت بنا گیا۔ یا ایھا المدثر، کون سمجھا ہے اس مدثر کے معنی کو؟ یہ سمجھے ہیں اس مدثر کے معنی کو؟ کارلائل سمجھا ہے، ڈینیسن سمجھا ہے۔ اور یہ کیا عجیب اتفاق نہیں کہ جو بنیادی معنی تھے اس کے کہ وہ شاخ خزاندیدہ یا شجر خزاندیدہ پہ بہار نو آنا،
وہ تشبیہ و تمثیل بھی وہی ہے جو ان مقالات کے اندر آپ کے سامنے آئی ہے صاحب. ہو سکتا ہے یہ بڑے بڑے فاضل تھے، انہوں نے اس کے بنیادی معنی بھی لیے ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہ خود اپنے ہی تخلیقی ذہن سے اس نتیجے پہ، اور تشبیہ بھی ان کی یہی ہو. لیکن یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ قرآن نے جو لفظ انتخاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے جو لفظ انتخاب فرمایا اور قرآن میں دیا، وہ جو بنیادی مفہوم اس کا تھا، یہ لوگ اپنے طور پہ ہی اگر پہنچے ہیں تو وہ اس تک پہنچ گئے. اور حقیقت یہ ہے کہ ذہن کو اگر اس بت کدے سے صاف کر دیا جائے تو خالی اس ذہن ہو کر بھی انسان جو سوچتا ہے وہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے. یہ تو یہ بت ہیں ہمارے سامنے جو ہمیں وہاں تک نہیں آنے دیتے. یا ایھا المدثر، معاف رکھیے گا موسم کی خرابی سے مجھ کے اثر بڑا ہوتا ہے. یا ایھا المدثر قم، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قم عظیم چیز ہے. کہ ٹھیک ہے وہ جو قدیمی تراجم ہمارے سامنے ہے، وہ میں نے ایک محمود الحسن علیہ الرحمہ کا ہی نہیں دیا، کوئی بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے، اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھ، رائز انگریزی کا لفظ جو ہے وہ ایک انقلاب کے لیے، اٹھنے کے لیے وہ لفظ آ جاتا ہے. یہ قم وہی ہے، یہ ایک عظیم الشان انقلاب ہے جس کے لیے یہ آواز بلند کرنی تھی، جس کے لیے اٹھنا تھا. اٹھنے کا لفظ اس معنی میں بھی آ سکتا ہے قم. اقبال کے الفاظ میں وہ صلاۃ اور صلاۃ میں جو قوم ہے اور وہ جو قد قامت الصلاۃ آتا ہے، یہ قامہ کا قیام صلاۃ کا لفظ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں قائم کرو کا لفظ تو باقی ہے لیکن عمل اس کا نماز پڑھو میں ہی آتا ہے. کوئی نہیں کہتا میں نماز صلاۃ قائم کر کے آیا ہوں، میں صلاۃ قائم کرنے جا رہا ہوں. لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ٹی وی کے اشتہار، روز شام کو اشتہار نہیں، اعلانات روز آپ دیکھتے ہیں، کبھی صلاۃ قائم، کبھی نماز قائم کرو کی تاکید ہوتی ہے، اور کبھی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں کہتا میں نماز قائم کر کے آتا ہوں. وہ چیز، دونوں چیزیں ملتی نہیں، ان مل ہیں آپس میں. یہ قیام ایک ایسی چیز تھی. اقبال نے ان معانی کو ہمارے ہاں دیا ہے، بڑا خوبصورت ہے یہ خطا ان کا کہ دوگیتی را صلاح از قرت اوست. صلاح کے معنی دعوت ہوتی ہے، اعلان کرنا ہوتا ہے دوسروں. دوگیتی را، دو عالم را صلاح از قرت، مسلمان لا یموت از رکت اوست. لا یموت، زندہ ہے جاوید جس پر موت نہ آئے. مسلمان لا یموت از رکت اوست، نہ داند کشتہ این اثر بے سوز. اثر بے سوز اور اس کا کشتہ، کیا بات ہے اس شخص کی بھی. یہ کیا جانے اثر بے سوز کا یہ کشتہ، کیا جانے قیامت ہا کہ در قد قامت اوست. اس کی آواز میں جب قد قامت اوست آتا ہے تو اس قیام کے معنی یہ کشتہ اثر بے سوز کیا جانے سا. قیام یہ تھا عزیزان مان. قوم، کتنی بڑی ذمہ داری تھی یہ، کتنا بڑا مشن عظیم تھا، کیسا پروگرام تھا جس کے لیے کہا گیا کہ اے وہ کہ جس کے ذمے شجر خزاں دیدہ شجر کائنات کو بہار نو لانا ہے، نشیمن کائنات کو اکثر نو سنوارنا ہے، یہ تیرے ذمے پروگرام ہے. قم، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ. آخر میں کہا کہ کیا وہ بوجھ تمہاری کمر سے نہیں اتار دیا ہم نے جس نے تمہاری کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا. یہ قوم ایسا تھا صاحب، کوئی چھوٹا پروگرام ہے کائنات کا لیے، دو عالم کے لیے.
رحمت للعالمین اسی لیے کہا گیا، کوئی مقامی نہیں ہے، کسی خاص نسل اور قوم کے لیے نہیں ہے. دگیتی راسلہ از کرتے اوس قم فانذر، پوری دنیا کے لیے اعلان. اے راستے کو بھلائے ہوئے لوگوں، اے غلط راستوں کے اوپر جانے والے لوگوں، خیال کرو کہ تمہارا یہ راستہ تمہیں کن تباہیوں کی طرف لے جا رہا ہے. رکو، ٹھہرو، کنواں ہے آگے، تم اندھے ہو، گر جاؤ گے اس کے اندر. قم فانذر، پہلا مرحلہ انذار کا ہوتا ہے، للکارنا اس کو ہوتا ہے اندھے کو جو کنواں آگے آتا ہے. تو کیوں رک جا، ٹھہر جا، بہت زور سے کہنا پڑتا ہے یہ رک جاؤ، ٹھہر جا. یہ جو تنذیر کا مرحلہ ہوتا ہے، ابتدائی مرحلہ، بڑی جرات کی ضرورت ہے. سارے زمانے، ساری دنیا سے الگ ایک پکار، پورے کا پورا کارواں نو انسانی کا چلا جا رہا ہے غلط راستے کے اوپر. یہ ایک شخص انا اول المسلمین، وہ کہنے والا، وہ کہتا ہے اس کو کہ او رکو، ٹھہرو، تباہی اور بربادی کی طرف چلے جا رہے ہو. کسی ایک خود سر آدمی کو روکنا ہی کچھ کم ہمت طلب نہیں ہوتا عزیزان من. پورے نو انسانی کو روکنا، ان تمام کارواں در کارواں گیتی والوں کو للکارنا اور سب سے کہنا کہ تم غلط راستے پہ جا رہے ہو. یہ سیکولرزم والے تو اب اس زمانے میں کم کچھ ہوتے تھے کہ جن کا کوئی مذہب ہی نہ ہو. یہ سارے اہل مذاہب تھے اور وہ اپنے اپنے مذہب، اپنی اپنی تعلیم میں مگن تھے کہ ہم سچائی پر ہیں. ان کے پیغمبروں کی سچائیوں کو یہ خود پکارنے والا بھی تسلیم کرتا تھا، اعلان کرتا تھا، اعتراف کرتا تھا. انہیں یہ کہنا کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو تباہی کی طرف تمہیں لے جائے گا. فانذر، یہ ہے نیگیٹو ایسپیکٹ پروگرام جسے کہتے ہیں، روکنا کسی چیز کو. یہ اتنا ہی پروگرام نہیں، یہ تو اس پروگرام کا ایک منفی پہلو ہے، روک دینا کسی کو. یہ پازیٹو نہیں، مثبت نہیں، کچھ کرنے کی بات نہیں. کرنے کی بات آگے آتی ہے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، ان کو روک دے اور اس کے بعد مثبت پروگرام سامنے رکھ. عظیم دو لفظ ہیں عزیزان من، ایک عجیب سرکل بنتا ہے اس کے. ربوبیت عالمینی، پروگرام ہی یہ ہے، قرآن کا اعلان ہی یہ ہے، اس نظام کا مقصد یہ ہے پوری نو انسانی کو سامان نشو و نما بہم پہنچانا. یہی نہیں کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے، بلکہ یہ بھی کہ کوئی انسان ایسا نہ ہو کہ جس کی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ ہو چکی ہو. یہ پروگرام ہے تیرے ذمہ میں. لفظی رب کا لایا ہے، رب کا کیا کر اس کو، رب کا فکبر، یہ اتنا بڑا غالب کر دے اس کو کہ دنیا کا کوئی نظام اس کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکے. کبریائی صرف ربوبیت خداوندی کی ہو جائے. دو لفظ عزیزان من، رب کا فکبر، لیظہرہ علی الدین کلہ، اس نظام کو تمام نظام ہائے عالم کے اوپر غالب کرنا. اللہ اکبر. وہ پہلا قدم ہی کم ہمت شکن نہیں تھا کہ ان کو روکنا جو تھا، اور روکنے کے بعد جو اب مثبت اور پازیٹیو آگے پروگرام آیا ہے، تو سوچئے تو صحیح کہ یہ پروگرام کیا ہے. نظام ہے ربوبیت عالمینی کا، تمام نو انسانی، تمام افراد انسانیہ کی ربوبیت کا پروگرام. اور ظاہر ہے کہ ان کی نشو و نما تو اسی صورت میں ہو سکے گی کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ذرائع اور سامان نشو و نما ہے ان سے چھینا جائے گا اس کو، اور اس نظام کی تحویل میں دیا جائے گا تاکہ یہ نو انسانی کی پرورش کا کام دے سکے.
یہ پروگرام، اور پھر یہی نہیں کہ دوسروں کی سطح پہ لایا